باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین. اما بعد 29ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور 10 پیغامات انشاءاللہ حسب سابق آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. سورہ مبارکہ ملک سے 29ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور خداوند متعال اس کی ابتدا میں ہی حضرت انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ خداوند متعال اپنے بندے سے عمل ضرور چاہتا ہے، لیکن وہ عمل کیفیت کے اعتبار سے بہترین ہونا چاہیے، نہ کہ کمیت کے اعتبار سے. یعنی خداوند متعال کو بہت زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اچھے عمل کی، بہترین عمل کی ضرورت ہے. خدا کیفیت چاہتا ہے اپنے عبد سے کہ وہ کس عقیدت کے ساتھ، کس لگاؤ کے ساتھ، کس للہیت کے ساتھ عمل کو انجام دیتا ہے. ارشاد ہوا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند متعال نے موت و حیات کی تخلیق فرمائی تاکہ وہ پہچانے تم میں سے، تاکہ وہ جانے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے. یعنی خدا بہترین کا خواہش مند ہے اپنی مخلوق سے، اپنے بندے سے. حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیس یعنی اکثر عملہ، یہاں پر مراد احسن عمل سے مراد اکثر عمل نہیں ہے، ولیکن اصوبکم عملہ، بلکہ خدا اچھا اور صحیح عمل چاہتا ہے انسان سے. وَإِنَّمَا الْإِصَابَةُ، صحیح عمل کیا ہے؟ وہ الاصابۃ خشیت اللہ. پہلا صحیح عمل یہ ہے کہ انسان کو خداوند متعال کی خشیت ہونی چاہیے، خداوند متعال کا خوف ہونا چاہیے، خداوند متعال سے ایسا لگاؤ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی معصیت کرنے سے خوف زدہ ہو. وَالنِّیَّةُ الصَّادِقَةُ وَالْحَسَنَةُ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی نیت سچی ہو اور اچھی نیت ہو، نیت میں سچا بھی ہو اور بہترین نیت رکھنے والا ہو. تو پس خداوند متعال کا مقصود و مطلوب حضرت انسان سے اچھا اور صحیح عمل ہے، نہ کہ بہت زیادہ عمل، نہ کہ بہت بڑا عمل، بلکہ وہی جو اچھا اور صحیح عمل ہوگا وہی بہت بڑا عمل کہلائے گا. دوسرا پیغام، خداوند متعال نے واضح طور پر حضرت انسان کو بتایا کہ تم اپنی زندگی کو عقل و نقل کے معیار پر رکھو. عقل سے مراد یعنی عقل سلیم، برہان، عقل سلیم برہانی، اور نقل سے مراد وہ نقل جو وحی کے تابع ہو، نقل معتبر وحیانی، کہ خداوند متعال نے جو وحی فرمائی اور اپنے صادق اور امین بندوں کے ذریعے سے اپنے جو پیغامات بھیجے، حضرت انسان کی زندگی کی بنیاد ان پیغامات کے اوپر ہونی چاہیے. لہذا قرآن مجید میں سورہ مبارکہ ملک کی ہی 10 نمبر آیت میں ارشاد ہوا قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ جہنم میں جانے کی بہت سی وجوہات بیان کریں گے. ان وجوہات میں سے ایک وجہ جو وہ بیان کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے منادیان حق کی، وہ سعادت کی طرف لے جانے والی دعوت کو نہیں سنا، ہم نے وحی کی اتباع نہیں کی، ہم نے صادق لوگوں کے الفاظ کو، کلمات کو نہیں سنا، کان نہیں دھرے، ان کی باتوں کو سنی انسنی کر دیا. وَنَعْقِلُ مَا كُنَّ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم صحیح باتوں کو، صادقانہ باتوں کو سنتے اور پھر اس کے بعد ہم تعقل بھی کرتے، حقائق کو پہچانتے، تو ہم کبھی بھی اس جلا دینے والی آگ میں نہ بھیجے جاتے، دوزخ ہمیں نہ ملتی، ہم جہنمی نہ بنتے. تو گویا کہ ان کا یہ اقرار ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی عقل
اور نقل کے مطابق زندگی کو منظم کرنا چاہیے۔ ائمہ خدا علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اسی امر کی طرف ہمیں رہنمائی فرمائی۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من کان عاقلا کان لہ دین، حقیقت میں دیندار تو وہی شخص ہے جو عقل مند ہے، عاقل کے لیے دین ہے۔ ومن کان لہ دین دخل الجنہ، جو شخص دیندار ہے، جس کے پاس دین ہے، وہی شخص جنت میں داخل ہوگا۔ بغیر دین کے انسان جنت میں داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تیسرا پیغام سورہ مبارکہ ملک کی ہی 12 نمبر آیت سے ہمیں ملتا ہے، اور پہلے بھی گفتگو میں ذکر ہوا اس قسم کے پیغامات کا، کہ خداوند متعال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ صاحبان ایمان گناہ نہیں کرتے، بالخصوص خلوت میں وہ گناہوں سے انتہائی اجتناب کرتے ہیں۔ انہیں خلوت میں گناہ کا اگر خیال بھی آ جائے تو وہ خشیت الہی کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے۔ تو پس ارشاد ہوا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ خشیت الہی رکھتے ہیں غیب کے موقع پر بھی، تو خداوند متعال کی طرف سے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من عرضت لہ فاحشہ و شہوہ فاجتنبها من مخافۃ اللہ عز وجل حرم اللہ علیہ النار، اگر کوئی شخص اسے فاحش و برے کام کا موقع ملتا ہے، اس کے سامنے ایک برائی کا موقع آتا ہے، یا وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کر سکتا ہے لیکن وہ اجتناب کرتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، خداوند متعال اس کو 2 نعمتیں دیتا ہے۔ ایک، جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ وَآمَنَهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور وہ دن جو انتہائی خوفناک دن ہوگا، اس دن بھی اسے امن و امان خداوند متعال نصیب فرمائے گا۔ وَأَنْجَزَ لَهُ مَا وَعَدَهُ فِي كِتَابِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کتاب خدا میں خود خداوند متعال نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کا خوف اور خشیت رکھتا ہے اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں ہیں۔ تو پس تیسرا پیغام یہ ہوا کہ ہمیں خلوات میں بھی خداوند متعال کی معصیت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ چوتھا پیغام جو معاشرے کی اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے، خداوند متعال نے بعض لوگوں کے متعلق انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس میں انہیں مختلف قسم کی آخرت کی مشکلات کے متعلق بھی آگاہ کیا۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ قلم کی 10 اور 11 نمبر آیت میں اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کو عیب تلاش کرنے والا اور لوگوں کے درمیان لڑائی ڈلوانے والا اور ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی ادھر باتیں کر کے لوگوں کو دور کرنے والا شخص بالکل پسند نہیں ہے۔ ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ، اطاعت نہ کر، پیروی نہ کر، کس کی؟ کُلَّ حَلَّافٍ مَحِینٍ، وہ شخص جو حلاف ہے، حلف قسم کو کہتے ہیں، حلاف بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا، مہین پست شخص، پست اور بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والے شخص سے اجتناب کرو، اس کی پیروی نہ کرو۔ آپ معاشرے میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہر یعنی و لا یعنی بات کے اوپر قسم اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید ان لوگوں سے پرہیز کی طرف ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان سے بچ کے رہو۔ حماز مشاء بنمیم، اور یہ وہ لوگ ہیں مشاء بنمیم، اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے درمیان اختلاف ڈلوانے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ تحرک کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ارشاد ہوا حماز، حماز عیب جو کو کہتے ہیں، عیب کو تلاش کرنے والا، لوگوں کے زندگی میں جھانک کر ان کے متعلق کمزوریوں کو تلاش کرنے والا، اور مشاء بنمیم وہ شخص جو اختلاف ڈالنے کے لیے تیزی سے ادھر ادھر جاتا ہے، اور نمیم
چغل خور کو بنیادی طور پر کہا جاتا ہے۔ تو پس خداوند متعال نے فرمایا کہ بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والے پست شخص اور بہت زیادہ عیوب کو تلاش کرنے والے اور باہمی جھگڑا ڈلوانے والے شخص کی پیروی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں بدترین شخص کے متعلق آگاہ کروں؟ عرض کی کہ مولا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، المشاؤون بالنمیمہ، المفرقون بین الاحبہ، الباغون للبراء المعایب۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو سخن چینی ادھر کی باتیں ادھر کر کے لوگوں کے درمیان لڑائی ڈلواتے ہیں، المفرقون بین الاحبہ، دوستوں کے درمیان، ذوی الارحام کے درمیان وہ مفارقت ڈالتے ہیں، الباغون للبراء المعایب، اور وہ پاکیزہ لوگوں، ابرار لوگوں کے عیب کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ امت کے بدترین افراد ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام باقر علیہ السلام انہی لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، محرمۃ الجنہ القطاطین المشائین بالنمیمہ، بہشت جنت ان لوگوں کے اوپر حرام ہے جو لوگ سخن چین ہیں، جو عیب تلاش کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے درمیان لڑائی ڈلواتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پس خداوند متعال ہمیں ان عیوب سے اپنے آپ کو بچانے کی اور اگر کسی میں پائے جاتے ہیں تو اسے اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پانچواں پیغام بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور محبت امیر المؤمنین اور محبت عزاداری کا بالخصوص دعویٰ رکھتے ہیں، ان کے لیے اور عام مومنین کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی قرآن مجید بھی اور ائمہ علیہم السلام کے فرامین میں بھی پرخور شخص کی مذمت کی گئی ہے، یعنی وہ شخص کہ جو ہمیشہ کھانے پینے پر لگا رہتا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارک قلم کی ہی 13 نمبر آیت میں اس بات کا تذکرہ ہوا، عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ عُتُل اس شخص کو کہتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہو اور پھر کھانا کھاتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کھانے سے روک دیتا ہو، یعنی دوسروں کی طرف سے بھی کھینچ کر اپنے آگے رکھتا ہو اور خود اس میں مشغول ہوتا ہو۔ اگرچہ اسے عُتل اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو زیادہ کا خواہش مند ہو، زیادہ چیز چاہتا ہو۔ یہاں پر مفسرین نے ان مطالب میں سے ایک مطلب جسے فوکس کیا وہ پرخوری کے معنی میں بھی کیا کہ خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھانے نہیں دیتا، ان کے آگے بھی اگر کوئی چیز رکھی ہے تو اسے بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بعد ذالک زنیم، پہلے تو وہ پرخور ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کا اصل اور نسب بھی معلوم نہیں ہے، یعنی مجہول النسب ہے۔ یہ قرآن مجید نے شدت کے ساتھ مذمت کی ایسے شخص کی کہ یہ شخص پرخور بھی ہے اور اصل و حسب بھی اس کا نامعلوم ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام دیا کہ انسان کو ایک تو باکردار و بانسب ہونا چاہیے اور دوسرا اسے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا تشبعوا، اپنے پیٹ کو، اپنے شکم کو بہت زیادہ نہ بھرا کرو، فیطفأ نور المعرفہ من قلوبکم، اگر تم پرخوری کا شکار ہو جاؤ گے تو تمہارے دلوں سے معرفت کا نور ختم ہو جائے گا، انسان عبادات سے دور ہو جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا، اس کی معرفت کے دروازے تنگ سے تنگ ہوتے چلے جائیں گے۔ مولا امیر المؤمنین بھی ایک مقام پر اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، تصنیف غرر الحکم میں یہ حدیث نقل ہوئی، مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں، لا تجتمع الفتنۃ والبطنہ، تیز ہوشی اور باہوش ہونا، صحیح فتین ہونا اور ساتھ ہی ساتھ پرخور ہونا، یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان پرخور بھی ہو اور معاملہ فہم بھی ہو، لہٰذا اور معاملہ فہم ہو اور ساتھ پرخور ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا تجتمع الفتنۃ والبطنہ، پرخوری اور ذہانت آپس میں جمع نہیں ہو سکتے۔ خداوند متعال ہمیں اپنی زندگیوں میں تعادل قائم کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چھٹا پیغام
خداوند متعال نے دیا۔ اللہ انسان کو سخی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اپنے عبد کو مظلوموں کا مددگار دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اپنے عبد کو فقیر و مسکین کا مددگار دیکھنا چاہتا ہے۔ خداوند متعال کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان بخیل ہو، خداوند متعال کو یہ پسند نہیں ہے کہ خود تو بخیل ہے اور دوسروں کو بھی بخل پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ خداوند متعال کو چیزیں ہرگز پسند نہیں ہیں۔ پس خدا کو کیا پسند ہے؟ خدا کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ خود بھی نیکی انجام دے اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دے۔ سورہ مبارکہ حاقہ کی 34ویں آیت میں ہمیں اس شخص کے متعلق بتایا گیا جو لوگوں کے اطعام، لوگوں کی مدد کی تشویق نہیں کرتا۔ یعنی اس کا مفہوم کیا نکلا؟ مفہوم اس کا یہ ہوا کہ لوگوں کی مدد کی تشویق کرنا اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ سورہ مبارکہ حاقہ کی 34ویں آیت میں ارشاد ہوا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ شخص لوگوں کو تشویق نہیں دلاتا، انہیں ابھارتا نہیں ہے کہ مساکین کو اطعام کیا جائے، مساکین کی زندگی کی مشکلات کو کم کیا جائے، انہیں کھانا مہیا کیا جائے، انہیں لباس مہیا کیا جائے، انہیں علم کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں۔ لہٰذا یہاں پر خداوند متعال نے اس شخص کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جو دوسروں کو نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان خود سے نیکی کرتا ہے اور دوسروں کو متوجہ نہیں کرتا تو یہ بھی کوئی اتنی پسندیدہ صورتحال نہیں ہے، مگر یہ کہ چھپ کر اطعام کرنے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں کوئی خصوصیت ہو، وہ ایک الگ بات ہے، وہاں پر یہ حکم تبدیل ہو جائے گا۔ تو پس اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرے۔ اکیلا نیکی کرنا کافی نہیں ہے۔ نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل معروف صدقہ، ہر اچھا کام صدقہ ہے، یعنی ہر اچھا کام تمہارے کام آئے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والدال علی الخیر کفاعلہ، اور اگر کوئی شخص کسی شخص کی رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف، یا اس کے عمل کو دیکھ کر کوئی دوسرا شخص اسی کی طرح نیکی کے عمل کو انجام دیتا ہے، تو فرمایا والدال علی الخیر کفاعلہ، جو شخص رہنما بنتا ہے، دلیل بنتا ہے نیکی کے کاموں کی طرف، تو گویا وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے خود سے نیکی کا کام انجام دیا ہے۔ واللہ عز وجل یحب اغاثۃ اللہفان، خداوند متعال کمزوروں اور ان لوگوں کی جو صدا دیتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی مدد پر لبیک کہنے والوں، ان کے استغاثے پر لبیک کہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں خود بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلوانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 7واں پیغام، خداوند متعال حضرت انسان سے چاہتا ہے کہ جب اپنے لیے بخشش کی دعا مانگو، جب اپنے لیے مجھ سے نعمتیں مانگو، تو میرے دوستوں کے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے، اپنے جیسی مخلوق کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے ہم مکتب افراد کے لیے بھی وہی چیز مانگو جو اپنے لیے مانگتے ہو۔ یہاں پر ہم نے انتخاب کیا سورہ مبارکہ نوح کی 28ویں آیت۔ حضرت نوح خداوند متعال سے التجا کر رہے ہیں، مخاطب ہیں اور عرض کرتے ہیں رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مغفرت کی دعا کرے۔ وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور میرے گھر میں جو ایمان کے ساتھ داخل ہو جائے اس کی بھی مغفرت فرما۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنین و مومنات کی بھی مغفرت فرما۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ہلاکت، ناکامی، نامرادی اور جہنم فقط اور فقط کافروں کے لیے رکھ دے، یعنی کافروں کو کبھی کوئی اس قسم کی بخشش نہ ہو، کامیابی نہ ہو، ان کے گناہ معاف نہ ہوں۔ گویا کہ حضرت نوح نے ہمیں تعلیم دی کہ
اگر تم اپنے لیے دعا مانگتے ہو تو اپنے بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، دوستوں کے لیے، مومنین کے لیے بھی وہی دعا مانگو، انشاءاللہ خداوند متعال اس طریقے سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں ما من مؤمن دعا للمؤمنین والمؤمنات الا رد اللہ عز وجل علیہ مثل الذی دعا لہم بہ من کل مؤمن ومؤمنہ۔ اگر کوئی مومن شخص کسی مومن کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو خداوند متعال ویسا ہی کام اس کے لیے بھی انجام دیتا ہے۔ یعنی انسان کہتا ہے یا اللہ فلاں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے کو بھی بخشتا ہے۔ اے اللہ فلاں کی مشکلات کو آسان فرما، خداوند متعال اس کی مشکلات کو بھی آسان کرتا ہے۔ اے اللہ اسے آزمائش میں سرخرو فرما، خداوند متعال اس کہنے والے شخص کو بھی آزمائشوں میں کامیاب کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اوشک دعوت و اسرع اجابت دعاء المرء لأخی بظہر الغیب، نزدیک ترین اور پرسرعت اور سریع ترین دعا جو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے وہ دعا ہے جو کسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کی جاتی ہے۔ انسان موجود نہیں ہے سامنے، لیکن دوسرا مومن اس کے لیے جو دعا کرتا ہے، امام پنجم فرماتے ہیں کہ وہ دعا تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ خداوند متعال ہمیں مفید مومن بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 8واں پیغام، خداوند متعال چاہتا ہے کہ میری کتاب قرآن جو شفا ہے، جو ہدن للمتقین ہے، جو باعث ہدایت ہے، جو ہمارے امراض کا علاج ہے، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس قرآن کو جب پڑھو تو اس کو بڑا شستہ انداز سے پڑھو، اسے صاف و شفاف پڑھو، اسے روشن کر کے پڑھو، اسے غور اور دقت اور تأمل کے ساتھ پڑھو۔ سورہ مبارکہ مزمل کی 4 آیت میں ارشاد ہوا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، دقت کے ساتھ اور تأمل کے ساتھ پڑھو۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کا تیزی سے پڑھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آخری صورت کو ہدف بنا کر کے میں اتنے ٹائم میں ختم کر لوں، یہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کی واضح طور پر ہمیں روشن مثال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی۔ آپ نے نقل کیا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ وہ فرماتے تھے بین ہو تبیانہ، قرآن کو جب پڑھو تو خوب بیان کے انداز میں پڑھو، پڑھنے سے سمجھ آنی چاہیے، سامنے والے کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ وَلَا تَحُزَّهُ حَزَّ الشِّعْرِ، شعر کی معنی جوش کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ، اس طریقے سے شتاب کے ساتھ، ایسا ہرگز نہ قرآن مجید کو پڑھو، کیوں؟ قرآن مجید کوئی اشعار نہیں ہے۔ وَلَا تَنْصُرْهُ نَصْرَ الرَّمْلِ، اور اگر نثر کرنا چاہتے ہو، اس کو پھیلانا چاہتے ہو تو ریت کے دانوں کی طرح ان کو پھیلانا دو۔ وَلَكِنْ أَفْزِعُوا قُلُوبَكُمُ الْقَاسِيَةَ، بلکہ تم اس طریقے سے پڑھو کہ تمہارے سخت دل اس کی وجہ سے نرم ہو جائیں۔ وَلَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ، اور یاد رکھو تمہارا ہم و غم قرآن پڑھنے سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے وہاں تک پڑھنا ہے۔ انسان ایک ہدف بنا لے کہ 20 منٹ میں میں نے پورا ایک جز ختم کرنا ہے، اسے سمجھ آئے یا نہ آئے، الفاظ کی صحیح ادائیگی ہو یا نہ ہو، امام علیہ السلام اس چیز سے روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں تفکر اور تدبر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 9واں پیغام 29ویں پارے سے، خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ انسان صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، اس کی روح پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، اس کا بدن پاک ہو، تاکہ معاشرہ پاک ہو سکے۔ سورہ مبارکہ مدثر کی 4 آیت میں ارشاد ہوا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو پاک کیجئے۔ البتہ یہاں پر مختلف تعابیر موجود ہیں مفسرین کی طرف سے، اور سب کے سب تعابیر، جتنی بھی تعبیریں ہیں، سب کے سب قابل عمل اور قابل قبول ہیں، جو علماء علوم آل محمد علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، جو مکتب اہل بیت کے شاگردوں نے بیان فرمائی ہیں۔ یہاں پر ممکن ہے لباس سے مراد
انسان کا عمل ہو کہ انسان اپنے عمل کو پاکیزہ رکھے تاکہ وہ بلند سے بلند درجات حاصل کرتا چلا جائے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی نقل ہوا کہ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ سے مراد یہ ہے کہ وَثِيَابَكَ فَقَصِّرْ، چونکہ اوائل اسلام میں لوگوں کا لباس لمبا ہوتا تھا اور وہ زمین پر بکھرتا تھا، لوگ اپنی پاکیزگی کا بھی زیادہ خیال نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے ارشاد ہوا کہ لباس کو پاک کرنے کا اہتمام کرو، اور اس میں یہ بھی معنی لیا گیا کہ لباس تمہارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ زمین کے اوپر خط بناتا چلا جائے۔ نبی گرامی اسلام نظافت کے متعلق فرماتے ہیں، پاکیزگی کے متعلق فرماتے ہیں، تنظفوا بکل ما استطعتم، تم جتنی بھی ہمت کر سکتے ہو، جتنی بھی ہمت رکھتے ہو، نظافت کو دوست رکھو، نظافت کی کوشش کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النِّظَافَةِ، خداوند متعال نے اسلام کی بنیاد نظافت پر رکھی ہے۔ وَلَن يَدْخُلِ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ، اور اے لوگو یاد رکھو جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو نظیف ہوگا، جو پاک و پاکیزہ ہوگا، جو صاف ستھرا ہوگا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نظافت کا اہتمام کرے۔ حضرت امیر المؤمنین ایک مقام پر فرماتے ہیں، اور یہ اصول کافی میں تذکرہ ہوا اس فرمان کا، مولا فرماتے ہیں النظیف من الثیاب یذہب الحم والحزن، جو شخص لباس کو صاف ستھرا رکھتا ہے اس کا غم و اندھو اس سے دور رہتا ہے، وہ غمگین نہیں ہوتا، وہ خوش رہتا ہے، وہ جسم کی راحت محسوس کرتا ہے، نتیجتاً روح کی راحت محسوس کرتا ہے۔ وَهُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ، اور یہ نماز میں پاکیزگی کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ لباس کا پاک رکھنا نہ صرف الہی عبادات کے لیے انتہائی ضروری اور لازم ہے، بلکہ انسان کی روح اور اس کے مزاج کی پاکیزگی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ 10واں اور آخری آج کی گفتگو کا پیغام، خداوند متعال انسان کو احسان جتلاتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں اگر کوئی شخص کسی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حسد کی بنیاد پر بعض اوقات سہون متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے، زمانے کی عادتوں سے مجبور ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ایسا ہوا، ہم نے فلاں موقع پر ایسا کیا تھا تو ایسا ہوا، ہم نے اسے رکھا تھا تو اسے بزرگی ملی، ہم نے یہ کیا تھا تو یہ دیہاتی سے شہری بن گیا، ہم نے یہ کیا تھا تو اس کو فلاں مرتبہ مل گیا۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، خداوند متعال ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے اوپر احسان جتلاؤ۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مدثر کی 6 اور 7ویں آیت میں یہی ارشاد ہوا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے میرے حبیب، خطاب نبی گرامی اسلام کو ہے، لیکن حقیقتاً مخاطب ہم لوگ ہیں کہ تم اپنے آپ کو نجاست سے، رجز سے دور رکھو۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور نہ تو کسی پر احسان جتلاؤ، اور اگر کسی کے ساتھ اچھائی کی ہے تو اس اچھائی کو بہت زیادہ نہ سمجھو، کثرت کا شکار نہ ہو جاؤ، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سورہ مبارکہ بقرہ میں بھی ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے صاحبان ایمان اگر صدقہ دیتے ہو تو احسان جتلانے اور اذیت کرنے کی وجہ سے اس نیکی کو ضائع اور باطل نہ کر دو۔ خداوند متعال ہمیں قلب پاکیزہ کے ساتھ، پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ اور للہیت کے مکمل جذبے کے ساتھ اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں، اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور احسان جتلانے سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔